معزز علماء کرام، حاضرین بزم، سامعین کرام و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلی آلہ وصحبہ الذین ہم کملۃ الایمان، وعلی من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلی معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر شہر حیدرآباد کی موقر شخصیات، بالخصوص ہمارے قریبی دوست معتمد حضور شہباز دکن، مبلغ حقیقی اہل سنت و جماعت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب، و دیگر علماء اہل سنت، شعراء کرام، سادات کرام، اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کا دامن تھامے ہوئے اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، اول الانبیاء، افضل الانبیاء، آخر الانبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے ایک غلط فہمی ہو رہی تھی مجھے اور مولانا عثمان صاحب کو، بہت دیر سے، اس لیے کہتے ہیں صرف حلیے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ابھی جب میں نے سرکار کا نام لیا تو ان صاحب نے انگوٹھا چوما، جب سے میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ آج مناظرہ یہی کریں گے۔ الہی خیر گردانی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
بھائی اتنی بھی ایک دم جڑ سے مت صاف کر لیا کرو، اور خاص طور سے جب کسی جلسے میں جانا ہو اور بالکل سامنے مقرر کے مت بیٹھ جایا کرو، ورنہ سارا ٹھیکرا تمہارے اوپر ہی پھوٹنے والا ہے، سمجھے؟ چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی پانی میرے بزرگوں، دوستوں، ہاں آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں منسوب ہے، اور کہیں ماہانہ جو محفل ہوتی، مولانا عثمان صاحب نے بتایا کہ 100 محافل، ماہانہ یا ہفتہ والی؟ ماہانہ، اچھا 100 ماہ اس کے مکمل ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس کی خوشی میں آج انہوں نے جلسہ کیا ہے جس کی نسبت شہیدان کربلا کی طرف منسوب کی ہے، اور ایک خاص ٹاپک انہوں نے دیا ہے جسے آپ نے دیکھا ہے، رد غیر مقلدیت۔ اب جب میں صبح ایئرپورٹ سے یہاں آیا تو بچوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ جلسے کے اشتہار چھپے، فلیکس لگے اور سوشل میڈیا پہ میسیج گھوما، 1000 طرح کی باتیں ہوئیں اور روکنے کی بھی کوششیں کی گئی۔ جلسہ روک کر کیا ہوگا؟ اگر تم جلسہ روک لو گے تو میں میرے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب کے مادھیم سے، یوٹیوب کی معرفت سے اپنا پیغام نشر کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لوگ سنیں گے، تو وہ جو خوشبو ہے اسے پھیلنے سے تو آپ روک نہیں سکتے ہو۔ بھئی یہ کیا ٹچھی حرکت ہو گئی کہ تم جلسہ روک رہے ہو؟ بتاؤ، میں ممبئی سے اتنے دور و دراز کا سفر کر کے آپ کے گاؤں میں آیا، اور ماشاءاللہ آپ اہل حق ہیں، آپ صحیح ہیں، جنتی ہے، اور شعلہ آنے صحیح ہے، نہیں سبحان اللہ مت بولیے، میں ان کو تنزن کہہ رہا ہوں، کب سبحان اللہ بولنا، کب ماشاءاللہ بولنا، اتنا دماغ لگا کے بیٹھو اور خوب غور سے بات سنو۔ اگر ایک آدھ باؤنس کر گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سمجھو گے کچھ، پھر ہوگا کچھ کے کچھ۔ تو جب میں آپ کے شہر میں آیا اور آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتے ہیں، جنتی بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کے سوا جنت میں کوئی جانے والا نہیں، اکیلے ٹھیکیدار آپ ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ محفل میں تشریف لاتے، بیٹھتے، میری پوری بات سنیں۔ آئے تو ہوں گے، کیونکہ مناظرے کا چیلنج مجھے کیا گیا کہ ہم آ کر سوال کریں گے، لیکن میں جانتا ہوں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور میرا ان سے سابقہ جو ہے وہ 20 سال سے ہے، 20 سال سے، آج کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے۔ تو جب اشتہار گھوما انٹرنیٹ پر تو انہوں نے جلسہ روکنے کی بھی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم آئیں گے، سوال کریں گے۔ ان کو لگا اگر سوال کی دھونس جمائیں گے ہم، کہ ہم سوال کریں گے، مناظرہ کریں گے، تو جو ٹیلی فون پر مناظرہ کرتا ہے وہ روبرو نہیں کر سکتا۔ بیٹا ٹیلی فون پر مناظرہ میں نہیں کرتا ہوں، سامنے سے آ کے ٹکراتے ہیں تو کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی لائیو آ جائے، ٹیلی فون والا معاملہ نہ ہو، جیسے اسٹیج سجا ہے، علماء موجود ہے، عوام موجود ہے، آپ آئیے، سوال کیجئے، میں جواب دوں، اور چند سوالات میں بھی کروں گا۔ بھائی حق ہے کہ نہیں میرا؟ ماشاءاللہ۔ اور سوال بھی ادب کے دائرے میں کیجئے، بدتمیزی کروں گے تو سنی بہت جلالی ہوتا ہے اور بہت گرم خون ہوتا ہے سنیوں کا، پھر نہ کہنا کہ ہماری طبیعت بگڑ گئی اور جسم میں جگہ جگہ درد پیدا ہو گیا، اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ بہرحال تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مناظرہ کریں گے تو مجھے امید ہے تشریف تو لائے ہوں گے۔ سنا ہے کل ہی ایک صاحب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، یعنی شادی ہوئی، تو گھر میں مناظرہ کرنے کے بجائے یہاں مناظرہ کرنے آ گئے مجھ سے۔ ارے بھائی قاعدے سے گھر میں تو مناظرہ کر لو پہلے۔ تو بہرحال اب جب وہ تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں، تو بیٹھے رہیں، میری پوری بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے سماعت کریں، اور جو بھی کوشچن آنسر آپ کریں گے وہ تقریر سے ریلیٹڈ اور حنفیت سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے۔
10 سال پہلے کیا ہوا، آپ نے کس سے سوال کیا تھا، انہوں نے جواب دیا نہیں دیا، آپ نے اسے کراپ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا. یہ مجھے تھوڑا الگ سا لگتا ہے، مطلب بول نہیں پاؤں گا میں. ریکارڈنگ کے لیے نہیں جا رہا، لائیو جانے میں تھوڑا اس میں آواز کم ہو رہی ہے، لائیو کے لیے مشکل ہو رہی ہے. نہیں پھر مجھے تقریر نہیں جمے گی اگر، اسی لیے امامہ شریف نہیں پہن پاتا ہوں، تھوڑا وہ اٹپٹا لگے گا مجھے. بہرحال بھائی جیسا بھی ہے اسی کرو ریکارڈنگ وغیرہ. آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ اتنی خاموشی، ماشاءاللہ. بتائیے، مشیر آباد میں ایک زمانے سے تقریر کرتا ہوں، یہاں کا جو جوش و جذبہ دیکھتا ہوں میں تو اور جگہ اس کی مثالیں دیتا ہوں. میں نے کئی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا حیدرآباد کا نام لیا کہ جب میں حیدرآباد جاتا ہوں اور ایسے گھڑی اتارتا ہوں تو نعرہ لگتا ہے. اچھا بہرحال تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ میرا یہاں آنا طے ہو گیا، جلسے کا نام شہید اعظم کانفرنس طے ہو گیا، رد غیر مقلدیت کا عنوان بھی فکس ہو گیا. اس عنوان کے چلتے ہی جلسے کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی اور مناظرے کی بات بھی کی گئی کہ ہم آئیں گے. اب میں تو جانتا نہیں وہ کون صاحب ہے جو آنے والے تھے، آئے یا نہیں آئے. اگر آئے ہیں تو تقریر سماعت کریں اور آخر میں جو آپ سوال کریں گے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو مسئلہ مختلف فی ہے، چاہے وہ رفع یدین پر سوال کریں، آپ آمین بالجہر پہ سوال کریں، فاتحہ خلف الامام پر کریں، فوق صدرہ یا تحت سرہ پہ کریں، یا رفع سبابہ پر کریں، یا تقلید شخصی پر کریں، یا استوا علی العرش کے اوپر کریں، یا قربانی کے 3 یا 4 دن ہونے پر کریں، تراویح کے 8 یا 20 ہونے پر کریں. یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں جن مسائل کو لے کر اختلاف ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ سوال کریں گے. دلیل دینا میرا کام ہے اور پھر آپ سے دلیل لینا یہ بھی میرا کام ہے. ظاہر سی بات ہے جب منہ اٹھا کر بقرات بننے کے لیے محفل میں آئے ہو، دھونس جمانے کے لیے کہ میں اتنا قابل ہوں کہ بمبئی سے آنے والے مفتی کو منہ دے سکتا ہوں، تو مفتی کو جب منہ دے گا تو تجھے دلیل بھی دینی پڑے گی کہ تو تراویح 8 کیوں پڑھ رہا ہے، 3 طلاق کو 1 کیوں کہہ رہا ہے، عورتوں کو مسجد میں کیوں لے کر آ رہا ہے. اور جو دلیل تو دے گا پھر اس پر اسماء الرجال کی بحث ہوگی کہ تو نے اسے اگر حدیث صحیح کہا ہے تو کس بنیاد پر کہا ہے. غرض کہ آج اچھا خاصا مناظرہ ہو ہی جائے. یار تم کیا سمجھتے ہو میں مناظروں سے ڈرتا ہوں؟ میں وہ آدمی ہوں جس کے چیلنج مناظرہ کے لیٹر نے ایک جگہ پر زلزلے پیدا کر دیے. باپ بیٹا اور بھتیجے کے اندر 11 ممالک کی میں نے سیر کی ہے. آپ مجھے مناظرے کی دھونس دیتے ہو. مناظرہ میری گٹھی میں پڑا ہوا ہے. میں نے مدرسے میں کوئی علم پڑھا ہے تو وہ یہی علم مناظرہ پڑھا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے صرف علم مناظرہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ڈیرنگ بھی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کا درد بھی ہونا چاہیے، سنیت کا سوز بھی ہونا چاہیے، مسلک کی ہمدردی بھی ہونا چاہیے، ترویج و اشاعت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سایہ ہونا چاہیے. ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سایہ ہونا چاہیے. تب جا کر میں کہتا ہوں سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. عزیزان گرامی وقار، بہرحال آج نوئی چاہتا ہوں مناظرہ ہو جائے. ویسے رات بھر میرا قیام ہے، صبح 10 بجے میں مشیر آباد سے نکلوں گا. ہو سکتا ہے ابھی آپ
کا مناظر تیار نہ ہو، میرے جانے کے بعد آپ کا کوئی مناظر آئے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی ابھی اس وقت میں ممبئی میں نہیں ہوں، کوئی ممبئی میں آ کے مجھے للکار کے چلے جائے تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے سامنے جانے سے رہا، کیونکہ میں وہاں اویلیبل نہیں ہوں، تو اس کا چیخنا چلانا بے سود ہے۔ تو ویسے ہو سکتا ہے کہ مشیر آباد کے جو مجتہد لوگ ہیں، محقق لوگ ہیں، اہل الحدیث ہیں، جو امام بخاری کے برابر کے محدث لوگ ہیں، ماشاءاللہ اس وقت اویلیبل نہ ہو، یا تازہ شادی ہوئی ہے تو وہاں پر مصروف ہوں، بہرحال یا ابھی قاعدے سے ان کا دہی جمی یا جمائی نہ ہو، تو بہرحال تو ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو۔ میرے جانے کے بعد پھر اگر محقق صاحب اویلیبل ہوں اور پھر ڈینگے ہاکے، تو میں تمہیں اتنے بڑے مجمع میں علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مولانا عثمان سے رابطہ کرنا، ان کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے، وہ پرسنل نمبر سے کال کریں گے۔ یہ کلیم حنفی اپنے ٹکٹ سے ممبئی سے حیدرآباد آئے گا اور اپنے ٹکٹ سے جائے گا، اور احقاق حق و ابطال باطل، حق کو حق اور باطل کو باطل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹرینڈ ہوگا۔ اب سنیے، آج جو رد غیر مقلدیت کا عنوان ہے، اس کے لیے بہت غور و خوض کر کے میں سوچ رہا تھا، قرآن کریم کی جو آیے مبارکہ ہے 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیتیں ہیں، بعض علماء نے کم و بیش بھی بیان کی ہے، لیکن اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ میں حیدرآباد مشیر آباد میں ایسی کون سی آیت کریمہ پڑھوں کہ جس سے میری بات اقرب الی الفہم ہو، اقرب الی الذہن ہو، لوگوں کے ذہن کشادہ اور واہ ہو جائے۔ دیکھیے، علمی تقریر سننے کا بھی مزاج بنائیے۔ میں تو بیچ بیچ میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ آپ بیدار رہیں، بیزار نہ ہوں، اس لیے بیچ بیچ میں ایک آدھ چٹکلا سنا دیتا ہوں، لیکن خاص مزاج بنائیے علمی تقریر سننے کا۔ تب میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں سورہ جمعہ کی وہ آیت مبارکہ پڑھوں جس میں شروع میں 4 ہستیوں کا ذکر ہے اور آخر میں گدھوں کا ذکر ہے، تاکہ بات اچھے سے ذہن میں آ جائے۔ اسی لیے خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ سورۃ الجمعہ کی قرآن کریم کی سورہ نمبر 62 ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور وہی ہے یعنی اللہ تعالی وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی وہ صحابہ بن کر جو بعد میں ستارے بن کر چمکے، وہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، وہ دین کے باغی تھے، اللہ کے دشمن تھے، وہ دنیا کے ہر طرح کے ظلم و بربریت کے شکار تھے۔ ایسے ان پڑھوں کے اندر، ایسے جاہلوں کے اندر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے رسول بھیجا۔ فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں علوم دینیہ سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے قلب و نفس کو کفر کی گندگی سے، شرک کی آلودگی سے پاک و صاف کرتے ہیں، قلب کو مصفا کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی علیہ السلام کے پاکیزہ کرنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھو یہاں ذکر آیا اللہ کا کہ بھیجنے والا اللہ، تشریف لانے والے رسول، اور رسول نے جس جماعت کا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، علوم دینیہ سے آراستہ کیا، دنیا کی بہترین قوم بنا کر پیش کیا، یعنی صحابہ کا تذکرہ ہے، اللہ کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ۔ اب اسی کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ نبی انہیں بھی پاک کرتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں۔ تو قرآن کی تفسیر تو ہمیں دیکھنی پڑے گی نا کہ وہ آخرین منہم سے مراد کون لوگ ہیں۔
جب یہ آیت اتری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 3 مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو سمجھ میں آیا رب بھیجنے والا، آپ تشریف لانے والے، صحابہ کی جماعت پاک و صاف ہونے والی، لیکن وہ آخرین منہم سے مراد کون ہے؟ جو ابھی آ کر ہم سے ملے نہیں، آپ انہیں بھی دین سکھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ پوچھا، لیکن سرکار نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ان کی عمر لگ بھگ بہت طویل عمر انہوں نے پائی ہے۔ پہلے پارسی آتش پرست تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب آئے، سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کی قوم سے ایک آدمی جب دین ثریا کے بلندی پر چلا جائے گا، یعنی لوگوں سے نکل کر، ماحول سے نکل کر، قلوب و اذہان سے نکل کر جب دین ایک دم اونچائی پہ چلا جائے گا تو اس کی قوم سے ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئے گا۔ یہ حدیث بخاری کے ہے، مسلم کے ہے، لو کان العلم عند ثریا، جب علم ثریا ستارے پر جائے گا۔ مسند امام احمد میں ہے، لو کان الایمان عند ثریا، جب ایمان ثریا پر چلا جائے گا، جب دین ثریا پر جائے گا، جب علم ثریا پر جائے گا، جب ایمان ثریا پر جائے گا، اس کی قوم کا ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئے گا اور امت میں عام فرما دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں، اس آیت کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ، باقی 4 امام بھی ہے، لیکن امام مالک عربی النسل ہے، امام شافعی عربی النسل ہے، امام احمد بن حنبل عربی النسل ہے۔ نبی نے کس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی؟ فارسی النسل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فارسی النسل کے بارے میں۔ تو امام اعظم تنہا فارسی النسل ہے۔ خوش نصیب ہو مشیر آباد کے حنفی مسلمانوں کہ تمہارا امام وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر کنایتاً اشارتاً قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 طبقوں کا ذکر فرما دیا کہ اللہ بھیجنے والا، رسول آنے والے، صحابہ کا تصفیہ فرمانے والے، اور اس کے بعد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نبی جو ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بھی تربیت فرمانے والے ہیں۔ اب آگے اللہ فرما رہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور وہ گدھے ہیں کہ جن کی پیٹھ پر کتابیں رکھی جائے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ان کو کتابوں میں کیا مضمون ہے، کتاب میں کیا عنوان ہے، کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ گدھا کیا جانے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورت لائبریری بنوا لی ہے، اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، بہترین کاغذ والی کتاب، اور وہاں بیٹھے بھی رہتے ہیں، لیکن سنی جا کر ایک دم بھپل جاتا ہے، سنی جو ہے سینے پہ دھاگ لے لیتا، ارے باپ اتنی کتاب، ارے سمجھ جا اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ گدھا ہے جس پر کتاب رکھی گئی ہے، لیکن اسے پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا، پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا۔ 5 لوگوں کا ذکر ہو گیا، اللہ کا، رسول کا، صحابہ کا اور امام اعظم کا، اور آخری میں گدھے کا بھی۔ اب سمجھ جاؤ امام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ نماز پڑھے عشاء کی؟ اچھا جتوں نے پڑھے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لینا جا کر۔ ہاں، نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور ہم لوگ اتنے بڑے پیر صاحب بھی نہیں ہیں کہ تم کو پھوکٹ میں جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیں، جیسے حیدرآباد کے مرشداں، حضرتاں، پیراں، پاشا۔ ارے یاد آ ہی جاتی، کیا کروں، نہیں بولے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کا بھی نہیں ہوتا جی۔ ایسا کیسا آپ کو ہمارے بارے میں نہیں بولے، تھوڑا تو بولنا۔ تو بہرحال عشاء پڑھی آپ نے ماشاءاللہ، امام کے پیچھے پڑھی نا۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، امام کی قیمت کیا ہے ذرا وہ سمجھو۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی عشاء کی تو جو اس کا ثواب طے ہے ایک نماز کا وہی ملا آپ کو۔ اب یہی نماز آپ نے مسجد میں آ کر امام کی اقتداء میں پڑھی، نماز وہی ہے عشاء کی، ایمانداری سے بتاؤ کتنا ثواب ملا؟ ہاں ماشاءاللہ
27 درجہ افضل ہے نماز جماعت سے پڑھنا تنہا پڑھنے سے۔ اچھا آپ بتاؤ اس میں ایسا کیا انوکھا کام ہو گیا کہ آپ کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملا؟ انوکھا کام یہ ہوا کہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھی، آپ امام کے پیچھے پڑھے، ویسا پیچھے نہیں پڑھے انگلیاں کرنے والا حساب، وہ انگلیاں کرنے والا پیچھے نہیں پڑھنا، امام کی اقتداء کی آپ نے امام کی بات مانی تو امام کی بات ماننے کا اجر اللہ نے کتنا بڑھا دیا۔ اچھا اب یہی آپ امام جامع مسجد کے پیچھے پڑھو جو مسجد کبیر ہو تو وہاں پر آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے جیسے امام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے نمازوں کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ امام کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ اچھا چلو اسی محلے کے امام کو لے لو، یہ محلے میں جو امام ہے گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملا آپ کو، لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملا۔ یہ امام کی قدر و قیمت ہے۔ اچھا یہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک امام ایک مقتدی، 2 ہی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی۔ اچھا اب جو نہ امام ہو نہ مقتدی ہو، کبھی امام کو انگلیاں کرے کبھی مقتدیوں سے لڑے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہے غیر مقلد۔ جیسے ملک کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے باقی اس کی رعایا ہوتی ہے، ایک حاکم ہوتا ہے باقی محکوم ہوتے ہیں، ایک مالک ہوتا ہے باقی سب مملوک ہوتے ہیں، لیکن جو نہ حاکم ہو نہ رعایا ہو بلکہ تیسرا ہی ہو اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم آپ سب الحمدللہ مرد ہیں اور ہمارے گھر میں خواتین بھی ہیں، آپ مرد ہیں، اللہ نے انسان میں 2 جوڑے جو بنائے مرد اور عورت، تیسرا بھی بنایا تو وہی تیسرا کون ہے؟ اچھا یہ بات کس نے بولا، تم نے کہ میں نے؟ تم لوگوں نے۔ مناظرہ کون کرے گا اس پہ، تم کہ میں؟ رکامے باتوں پہ میں مناظرہ نہیں کرنے والا بھائی، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس پر غیر مقلدوں ان سے مناظرہ کر لینا۔ بہرحال اب آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ابھی امام صاحب رکوع میں ہی ہے لیکن آپ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ماشاءاللہ آپ تو آسمان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، حدیث و قرآن پر عمل کرنے کا زیادہ چسکا لگا ہوا ہے آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہیں امام صاحب رکوع میں ہے، چلو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، کوئی برا کام کیا نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب ایک آدھ غیر مقلد اگر سجدے میں چلا گیا امام کو رکوع میں چھوڑ کر، یا امام سجدے میں ہے تو یہ قعدے میں بیٹھ گیا، امام قعدے میں ہے تو اس نے سلام پھیرا، غلط کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار فرماتے ہیں، جو امام پر سبقت کرے، امام پر بازی لینے کی کوشش کرے، بروز قیامت وہ گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچ رہا ہوں جس محلے کے مسجد کے امام کو لوگوں نے اور کمیٹی نے مل کر امام بنایا ہو اور جس کی امامت پر ہمیشہ تلوار لٹک رہی ہے، سب کو خوش کرنا جس کی ذمہ داری ہے، کبھی کوئی حضرت ناراض ہو جائیں تو بیچارے کو عصر کے بعد پروانہ امام کا مخالف اگر کوئی بن جائے اس امام کے گدھا بنائے گا۔ اب میں سوچ رہا ہوں جو امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آ رہا ہے، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو، جسے اللہ و رسول نے امام بنایا ہو، جو اس کا مخالف ہو وہ قیامت میں کس حال میں اٹھے گا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ درود پاک پڑھیں اللہ۔ یار مشیرآباد والو، تم لوگ اتنے سست تو نہیں تھے، درود پڑھنے کی میں نے اپیل کی ہے اور ابھی سے آپ بیزار ہو گئے۔ چلیے میں بھی تھوڑی دیر میں اپنے خطاب کو ختم کر دیتا ہوں، کروں؟
یار ایسا مت کرو، جلسہ اتنی محنت سے بچوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، جیسے بھی ان سے بن پڑا ہاں، اور آپ ان کی محنت کو ضائع کر رہے ہو۔ یہ اصل میں بیچ بیچ میں درود پڑھانا کچھ دیر کے آرام لینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جن کو بالاجماع امت نے امام اعظم ابو حنیفہ بنایا ہے، اور ہم سب ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اچھا آج میں تقلید ہی پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم میں کا ہر شخص آدھا آدھا مناظر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اب تک وہ تمہیں پریشان کرتے تھے نا، کل سے تم ان کے ناک میں دم کرو، اور ڈیفنس نہیں، اٹیک۔ کیوں ٹھیکہ لے کے رکھا تو نے سوال کرنے کا؟ اوپر سے آیا، ہتھی کے کان میں سے آیا۔ ارے بھائی ہمیں حق نہیں ہے سوال کا، ہم بھی پوچھیں گے، اور ہم تو اس لیے پوچھیں گے، ہم تو 16 آنا کھڑے ہیں، اور شروع سے ہے۔ حیدرآباد میں غیر مقلدوں کی تاریخ پتہ کرو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میکزیمم اگر مبالغے سے بھی کوئی کہے تو 100 سال سے اوپر نہیں ہو رہے، جبکہ حیدرآباد میں اسلام لگ بھگ 700-800 سالوں سے ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے اسلام اوپر سے نیچے آ رہا ہے کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ گمراہ تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، جہنمی تھے، اچانک 100 سال کے اندر کچھ لوگ جنتی پیدا ہو گئے، اہل حق پیدا ہو گئے، حدیث و قرآن سمجھنے والے پیدا ہو گئے۔ ارے کچھ تو دماغ لگاؤ، یہ دماغ کے اندر تمہارے اس دماغ شریف میں، اس تمہارے کھوپڑی شریف میں دماغ شریف ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے؟ کچھ تو دماغ چلاؤ کہ یہ لونڈے لفاڑے جو حدیث و قرآن کا نام لے کر چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علمی دنیا میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ کسی مشرق اور کسی مغرب کے نہیں ہے، ان کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ تم سوال کی دھونس دے رہے ہو، تم مناظرے کی دھونس دے رہے ہو، بیٹا ابھی تم بالش بھر کے ہو، میں نے اتنے گاؤں دیکھے ہیں جتنے تو نے روٹی کے ٹکڑے نہیں کھائے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس آیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا بھی شخص ہوگا جو دین کو آسمان کی بلندیوں سے لا کر لوگوں میں عام کرے گا۔ اس کے کئی دلائل میرے پاس ہے کہ اس سے مراد امام اعظم کی ذات ہے۔ ہم اور آپ سب جتنے لوگ ہیں، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، علماء، فقہاء، جہلاء جتنے بیٹھے ہیں، سب مذہباً کیا ہیں؟ زور سے حنفی ہیں ہم لوگ، حنفی۔ قادری نسبت کیوں لگی؟ مرید ہوئے۔ حیدرآبادی کیوں لگی؟ رہتے حیدرآباد میں۔ ہندوستانی کیوں لگی؟ ملک ہے ہندوستان۔ تو اسی طرح حنفی نسبت کیوں لگی کہ ہم اور آپ کوفہ میں ہجری 80 میں پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا حضرت علی کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے، تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اب تقلید کو لے کر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں میں انگریزوں کے منحوس قدم پڑنے کے بعد پیدا ہوئی، جس نے تقلید مطلق کو اور خاص طور سے تقلید شخصی کو حرام قرار دیا، شرک قرار دیا۔ ان کے نزدیک تقلید کرنے والے مشرک ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ ان کے جو امام ہیں انہوں نے دین میں حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کیا ہے، حدیث کے موجود ہوتے ہوئے معاذ اللہ دین میں ڈنڈی ماری ہے، ایسا ان کا خیال ہے۔ آئیے آج میں آپ کو تقلید سمجھا دوں، تقلید کیا ہے۔ تقلید جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے عربی میں وہ قلادہ ہے، قلادہ۔ میں نے وعدہ کیا کہ آپ مناظر بن کے اٹھائیں گے، تو اچھے سے نوٹ کر لیجئے۔ تقلید کا جو مادہ ہے یعنی جس سے تقلید کا لفظ بنا ہے اسے کہتے ہیں قلادہ۔ تقلید، اطاعت، فرما برداری، پیروی، یہ سب ایک ہی معنی کے مختلف لفظ ہیں۔
معنی ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ تقلید، پیروی، اطاعت، فرما برداری، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اقتدا کرنا، یہ سب کا معنی ایک ہی ہے کہ دین میں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ کسی بڑے کی بات کو دین میں دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل اگر وہ بتا دے تو ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں۔ اب جیسے اگر میں کہوں کہ بھئی آپ سب بالغ ہیں، آزاد ہیں، جاؤ حدیث و قرآن میں منمانی کرو، کل سے ہر شخص اگر حدیث قرآن لے کر بیٹھے تو ہر شخص کا ایک نیا فرقہ ہوگا، یقین جانیے یہاں جتنے بیٹھے اتنے فرقے پیدا ہو جائیں گے، پھر 72 تو پتہ نہیں کس کونے میں چلے جائیں گے۔ جب ہر شخص کو آزادی دی جائے گی تو ہر شخص اپنے حساب سے تو حدیث قرآن سمجھے گا، اور حدیث قرآن اپنے حساب سے سمجھنے سے بیڑا غرق ہوگا۔ نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ ایک بہت بڑے فضیلت الشیخ حافظہ اللہ سعودی ریجیکٹ تشریف لائے، یہ جھاپک جھوا داڑا ہے ان کا، جیسے اس کا ہے کون کی انہیں جمائی، کس کا جمائی رہے؟ جمائی ہے کہتے، ارے تو جمائی رہے کہ دولے بھائی رہے، تو تیرے گھر پہ رہو، دین کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ دین کے معاملے میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کی حدیث اور منہج سلف کو دلیل بنایا جائے گا۔ تو بہرحال ایک صاحب سعودی سے آئیے جھاپک جھوا داڑا رکھ کر، بہت بڑے فضیلت الشیخ حافظہ اللہ، سعودی ان کو بلائے، کچھ تو بھی دوسرا کام بول کے اور لگا دیے ان کو اونٹ چرانے کے لیے۔ اب اونٹ چراتے چراتے کرنا کیا، رکامہ اکیلے بیٹھے رہتے، تو ان کو کسی نے لا کے دے دیا کتابیں، بولے پڑھو، اور تھوڑی بہت بھوجپوری عربی کچھ اونٹوں سے سیکھ لی اور کچھ وہاں کے بدوؤں سے سیکھ لی۔ اب سیکھنے کے بعد وہ کیا کرنے لگے، رکامہ کام رہبت کیا کرتا آدمی، بیکار آدمی کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ اور سیا کر، تو وہ حدیث قرآن پڑھنے لگے۔ تو بیچارے تھوڑے بہت محقق مدقق علامہ صاحب ہو گئے۔ اب جب وہ آئے ہندوستان تو ان کے سامنے یہ حدیث گزری کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بھی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، تو ان کا دماغ دیکھیے کتنا چلا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر شخص کو حدیث و قرآن پڑھنے کی آزادی دی جائے تو کیا غضب ہوگا، یہ اندازہ لگائیے۔ اب یہ صاحب نے جب حدیث پڑھی تو کہا، بولے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ڈائریکٹ کوئی پانی میں پیشاب نہ کرے، اس سے پانی ناپاک ہوگا، لیکن کوئی اگر وسیلہ اختیار کرے، یعنی ایک عدد پائپ لے اور اپنے مقام پیشاب پہ رکھے اور دوسرا سرا مٹکے کے اندر چھوڑ دے اور اس وسیلے کے ساتھ پیشاب کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ سمجھوں گے ایسے حدیث؟ اب پھر اتنا ہی نہیں، اتنا ہی سمجھ کے چپ نہیں بیٹھے ہو، وہ زیادہ بقرات تھے، الف سے علامہ صاحب تھے، ان کی بقراتی ان کو چین کہاں لینے دے رہی تھی۔ بولے اور دوسری تحقیق یہ ہے اس کے اندر، اس سے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ نے فرمایا رکے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے ورنہ ناپاک ہوگا، لیکن کوئی سنڈاس کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ بتاؤ، سنڈاس زیادہ خطرناک ہے کہ پیشاب؟ یعنی جو پانی پیشاب سے ناپاک ہوگا وہ سنڈاس سے پاک رہے گا۔ ارے بقراتو، دلندرو، خبیثو، کیا ہو گیا تم کو، ایسے حدیث قرآن پڑھو گے؟ اس لیے ہم لوگ لوگوں کو آزادی نہیں دیتے، نہ خود ہم آزاد ہے۔ دین مدون ہو چکا ہے، دین مبوب ہو چکا ہے، دین ترتیب دیا جا چکا ہے۔ اللہ دین دینے والا، رسول دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، امام اعظم دین کے لکھنے والے، یہ دین لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم ہر مسئلے کو اپنے بڑے سے دلیل پوچھے بغیر جب وہ بتاتا ہے مان لیتے ہیں، اس لیے کہ دلیل دیکھنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ اگر دلیل دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم تقلید کرتے ہی کیوں؟ اور اس زمانے میں
بنا تقلید کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم جو تقلید کے روش سے باز آئے گا, تقلید کا راستہ چھوڑے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ بے دین ہو جائے گا, اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. تقلید کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, یہ میرا چیلنج ہے, اور اس پر جس کو مناظرہ کرنا ہو میں اس کے لیے ابھی موجود ہوں, ابھی مناظرہ کر سکتا ہے. تقلید کے بغیر دین میں چارہ ہے ہی نہیں. اب تقلید بنا لفظ قلادہ سے. قلادہ کس کو کہتے ہیں پتا ہے بھائی کسی کو؟ اچھا کسی کو پتا ہو تو بتا دے. ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یار, تقریر تو کبھی باہر ہوں گی انشاءاللہ کھلی فضا میں. اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے. میں علماء کو نہیں پوچھ رہا ہوں, ان کو سب پتا رہتا ہوں. میں کبھی بھی تقریر میں پیچھے نہیں دیکھتا علماء کو, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پان نوشی فرما رہے ہیں, چائے نوشی فرما رہے ہیں, پان خوری کر رہے ہیں, یہ زینت اسٹیج ہے. تقلید بنا ہے لفظ قلادہ سے. قلادہ کہتے ہیں ہار کو, لیکن یہ کہتے نہیں قلادہ مانے پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. بے شک لغت میں قلادہ کا مطلب پٹا ہی ہے, لیکن جب یہ انسان کے لیے بولا جائے تو ہار والا تب پٹے والا معنی آتا. ہم چونکہ انسان ہیں انسانوں والا معنی کرتے ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں. آپ کے کیا کہنے, کون ہیں یہ؟ دیکھو جو بھی بولو گے اس پہ تم مناظرہ کرنا, ہر بات پہ میں تھوڑی مناظرہ کروں گا. اچھا اب آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. قلادہ مطلب ہار, انسان کے لیے بولا جائے تو. اور دلیل بھی جہاں سے آپ حدیث لیتے ہیں نا, اسلام 360. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو بولتا ہوں 2-4 دن اگر انٹرنیٹ بند رہا تو غریب پورے کے پورے یتیم ہو جائیں گے یار. پھر مرغی پہ, وہ مرغی نہیں انڈے پہ بیٹھتی 22 دن, ویسے نکلیں گے نہیں حضرت باہر. مناظر صاحب جم جائیں گے دہی کے جیسا ایک ہی جگہ. خدا نہ خواستہ انٹرنیٹ کی گوگل کی سروس بند ہو گئی. بڑا مہربان ہے گوگل ان لوگوں پر, بیچاروں کا سارا تام جھام اسی سے چل رہا ہے. سنیے سنن ابن ماجہ کی حدیث 200, سنن صحیح بخاری حدیث نمبر 4608 4608. اماں عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا, اماں عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا, تو اس ہار کو نبی علیہ السلام نے قلادہ فرمایا ہے. دیکھو یہ بخاری شریف 4608 کہ مقام بیدا پہ حضرت عائشہ کا قلادہ گم ہو گیا تھا. قلادہ, یہاں قلادہ کا لفظ ہے تو معلوم پڑا کہ جب لفظ قلادہ انسانوں کے لیے بولا جائے تو ہار والا معنی آتا ہے, اور جب جانوروں کے لیے بولا جائے تب اس کا معنی پٹا کیا جاتا ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے یہ قلادہ سور کو پہنانے سے منع کیا ہے, یعنی وہ سور ہوگا جسے قلادہ نہیں پہنایا جائے گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اسلام 360 کھول لو. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 دیکھو, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے اور موتی کا قلادہ ڈالنے والا. یعنی جب قلادہ ڈالا جائے تو قلادہ ڈالنے والا مقلد ہوتا ہے. نبی نے سور کو مقلد بنانے سے منع فرمایا. کس کو مقلد بنانے سے منع فرمایا؟ ہاں بھائی دلیل دے رہا ہوں حدیث سے, کوئی جھگڑا ہی نہیں. حدیث پہ تو آپ بھی سرنڈر ہو جاؤں گے نا, آپ تو اہل الحدیث ہو یا پھر جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو. اگر صحیح کے اہل حدیث ہو تو دیکھو یہاں حضور علیہ السلام نے قلادہ فرمایا, سونے اور ہیرے اور جواہرات کا ہار. ایسے اگر کوئی شخص نااہل کے سامنے
عقل کی باتیں کرتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں قلادہ ڈالتا ہے۔ تو سور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، قلادہ ڈال کر اسے مقلد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال معلوم پڑا کہ تقلید جو ہے وہ قلادہ سے بنی ہے، اور قلادہ کہتے ہیں ہار کو۔ ہم لوگ چونکہ انسان ہے، انسان والا معنی کرتے ہیں، یہ جانور ہے اس لیے یہ جانوروں والا معنی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مقلد جانور ہوتا ہے اور اس کے گلے میں پٹا ہے، مقلد اندھا ہوتا ہے۔ ارے ہاں ہم اندھے ہیں، اگر ہم آنکھ والے ہوتے تو کسی آنکھ والے کے پیچھے تھوڑی چلتے، اپنا راستہ الگ بناتے۔ ہم سب اندھے ہیں، آنکھ والے امام اعظم ہے، اللہ نے انہیں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک بات سن لو، نام اہل بڑا چوکھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، لیکن یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا غلط یہ کہ اہل قرآن قرآن والے ہیں۔ ایک فرقہ ہے اہل القرآن، وہ اپنے آپ کو قرآن والا کہتا ہے۔ وہ شخص کیسے قرآن والا ہو سکتا ہے جو نبی کی حدیث کو چھوڑ دے، جبکہ قرآن کے اندر ہے حدیث کی پیروی کا حکم۔ قرآن میں حدیث کی پیروی کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو جیسے وہ نام کے اہل قرآن ہے، ویسے ہی یہ نام کے اہل حدیث ہیں۔ ایک پیسہ بھی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، انشاءاللہ میں آگے پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی مقلد ہیں، لیکن بس دوسروں کو مشرک کہتے ہیں۔ تقلید کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا؟ تقلید کہتے ہیں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ خدا کی قسم لغت میں تقلید کی یہی تعریف ہے۔ لغت نہ حنفی ہوتی ہے، نہ شافعی ہوتی ہے، نہ مالکی ہوتی ہے، نہ حنبلی ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ زیدی ہوتی ہے، نہ امامیہ ہوتی ہے، نہ جبریہ قدریہ ہوتی ہے، نہ مرجیہ جہمیہ ہوتی ہے، نہ غیر مقلد ہوتی ہے۔ لغت کامن ہوتی ہے، لغت میں یہی معنی تقلید کا ہے۔ اچھا، اس معنی کے لحاظ سے آپ کہتے ہو کہ مقلد سب مشرک ہے، تقلید مت کرو، تحقیق کرو۔ تو آپ سب نے تحقیق کی ہے؟ بہت اچھا سوال دے کر جا رہا ہوں، ذہن میں رکھو، اور آدھے مناظر بن کر اٹھو، اور منہ کی کھا کر مت آؤ، پچھاڑ کے آؤ، گھر تک پہنچا کر آؤ۔ جس کے امام نے 1300 کتابیں لکھی ہو، ان کو علم کی کیا کمی ہو؟ جس کے امام نے علوم و فنون کے دریا بہا دیے ہوں، ان کو علم کی کیا کمی ہے؟ ارے تم تو مجھے بھری نیند میں سے، بھربھس نیند میں سے اٹھا لو، انشاءاللہ میں مناظرے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو سنو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں۔ تقلید کا معنی آپ سمجھ گئے؟ بغیر دلیل پوچھے کسی کی بات ماننا، تو یہ کہتے ہیں ہاں یہی شرک ہے، دلیل ڈھونڈو، تحقیق کرو، کسی کی مت مانو۔ اچھا، جتنے مشیرآباد میں غیر مقلد ہیں، سب نے سب سے پہلے تحقیق انسان دین میں تو بعد میں کرے گا، پہلے اپنے اوپر کرے گا۔ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں، انسان ہوں نہیں ہوں، اپنے باپ کا ہوں نہیں ہوں۔ تو جتنے مشیرآباد میں غیر مقلد ہے، وہ سب کو دلیل مل گئی کہ وہ ان کے ہی باپ کے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ابھی اچھے سے سمجھاتا ہوں، بنا سمجھائے نہیں چھوڑوں گا آج۔ ہاں، اب کل کو کوئی غیر مقلد جائے اپنی ماں کے پاس اور کہے میری ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، ماں کہے یہ دیکھ فلاں ابن فلاں کا تو بیٹا ہے، تو وہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں؟ تو ماں نکاح نامہ لے کر آئے، دیکھ بیٹا یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، فلانے سن میں اتنے مہر کے بدلے نکاح ہوا، یہ گواہان تھے اور یہ وکیل تھا، یہ ہال تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بولے ماں اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خون بن کر میری رگوں میں تھوڑی دوڑ رہا ہے، میں کیسے مان لوں وہی میرا باپ ہے؟ اب بتاؤ،
जो अपने बाप को मानने को तैयार ना हो, गैर मुकल्लिदाना ज़हनियत का आदमी, दुनिया का कोई आदमी उसे हलाली साबित करता है। सबसे पहले इंसान यही तकलीद करता है माँ की, कि माँ ने कहा ये तेरा बाप है, हम सुन्नियों ने मान लिया। सबसे पहली तकलीद ये है, अगर तुम 16 आने गैर मुकल्लिद हो, तकलीद को शिर्क समझते हो, तो बताओ अब तक अपने बाप की तहकीक क्यों नहीं की? आपने ओ जमाई साहब, आपने अपने अब्बा को अब्बा किसके कहने पर माना? जरूर माँ के कहने पर माना। यह तकलीद है, तकलीद शख्सी है, तकलीद अम्मा है, यह शिर्क है, यह जहन्नम में ले जाने वाला है। आपको तो चाहिए था कि आप डीएनए रिपोर्ट करवाते और लेकर घूमते कि हाँ मैं वो गैर मुकल्लिद हूँ जिसने माँ की तकलीद नहीं की है, और डीएनए रिपोर्ट के बुनियाद पे कहता हूँ कि मैं फलाने का बेटा हूँ। लेकिन उसमें भी डॉक्टर की तकलीद है। बेटा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह मरकज में जरा फंस गया था, आज पूरा साफ करके आ गया। नहीं छोड़ दूं भाई, आज मुनाजिर बना के जाता हूं तुम लोगों को। और उनमें कौन से पढ़े लिखे होते? आप क्या समझ रहे? तुम लोग खाली पेचुल उलूम देख कर, ये बड़ा कबाब देख के, ये लाल रुमाल, वो फार्म के मुर्गियां नहीं, उनके चोंचा लाल लाल। हमने सऊदी में नहीं देखा, तो हम क्या करना? सऊदी में नहीं देखा, हमने सऊदी का कलमा पढ़ा है। और हराम खोर, सऊदी में थिएटर खुल रहे, औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस मिल रहे, सऊदी में शराब खाने खोले जा रहे हैं, यहूदी मदीने तय्यबा में आ रहे हैं, रोज़े अनवर के पास जदीद यजीदियों के जदीद घोड़े खड़े हुए। हमने सऊदी का कलमा पढ़ा है? बेवकूफ कहीं के। जब हमारी बात आती है तो हदीसों कुरान का मुतालबा, और जब अपनी बात आती है तो सऊदी सऊदी करके निकल जाते हो। तुम्हारा सऊदी तुम्हें मुबारक, हम रसूलुल्लाह के पैरोकार है। किताबो सुन्नत इजमा और कयास हमारी दलील है, इस बुनियाद पर हम तुमसे बात करेंगे। बहरहाल अब मैं कह रहा था, सबसे पहली बात तो ये बनती है कि आदमी बाप की तहकीक करे, तो इनसे पूछना तू दीन में तहकीक करने आया है? हालांकि रोटियां पकी है, चुपचाप खा लो, लेकिन कीड़ा बहुत बड़ा है। नहीं, मैं तहकीक करके रहूंगा, मैं मालूम करके रहूंगा ये सही है कि नहीं है। अरे एक हदीस की तहकीक में तो 50 साल की उम्र निकलेगी, धतूरे अमल कब करेगा? हम बेलगाम नहीं छोड़ते, हम कहते हैं दीन मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया। बुजुर्गों ने किताबें तरतीब दे दी, मजा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह अब पहली तहकीक तो ये बनती है कि आदमी अपने बाप पे तहकीक करे। देखो, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर जो कारवाने दुनिया चल रहा है ना, पूरी दुनिया का कारवान, ये सिर्फ तकलीद से चल रहा है। खुदा की कसम, अगर तकलीद का निज़ाम ना हो तो दुनिया में बवाल मच जाएगा, तूफान आ जाएगा, जंगें होंगी, खाना जंगियां होंगी। आप क्या समझ रहे? कोई भी इदारा, कोई जामिया, स्कूल, कॉलेज या कोई प्राइवेट इदारा जहां एक अफसर होता है और सारे उसके मातहत होते हैं, अगर सबको बेलगाम छोड़ दिया जाए कि किसी भी वक्त आओ कुछ भी काम करो, तो इदारे का सिस्टम खराब होगा। तो वहाँ भी एक अफसर की बात मानकर सबको इदारे की फॉर्मेलिटीज़ पे, इदारे के रस्म रिवाज पर, इदारे के बनाए हुए कानून पर अमल करना पड़ता है, और उस सूरत में वो इदारा चलता है। इसी तरह तकलीद की बरकत आप देखें कि एक बच्चा जो किसी गैर मुकल्लिद का था, पढ़ने के लिए मौलाना के पास गया, पहला दिन है मदरसे में, मौलाना ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो अलिफ। बोले हजरत पढ़ तो लूँगा, लेकिन मैं कैसा मानूँ यही अलिफ है। अब बताओ, जो पहले दिन जाकर ही उस्ताद से मुँह जोरी करे,
منہ چلائے, زبان درازی کرے, آگے چل کے یہ زیور علم سے آراستہ ہو سکتا ہے؟ اسے علم کی بو باس لگ سکتی ہے؟ نہیں. اس لیے چپ چاپ مان لے. استاذ نے کہا الف تو الف مان لے, با بولا تو با مان لے. استاذ کی پیروی کر. علوم دینیہ سے تیرا سینہ منور ہوگا. قرآن و حدیث کے موتی تیرے دل و دماغ میں جگمگائیں گے اور تجھے راہ ہدایت نصیب ہوگی. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تقلید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. اچھا, یہ لوگ جو آزاد خیالوں کا ٹولہ ہے, جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, میں انہیں بتا دوں یہ صرف 4 اماموں پہ بھونکتے ہیں, ورنہ یہ دین میں تقلید نہیں کرتے. آج میں ثابت کر کے جاتا ہوں یہ تقلید کرتے ہیں. ذہن حاضر ہے سننے کے لیے؟ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اس کی کتنی قرأتیں ہیں؟ 10. کتنی؟ 10. ہاں, ہوئے نا شرمندہ؟ ویسا بولتے مت جاؤ, ایک آدھے بار چپ بیٹھتے جاؤ. آتا تو بھی نہیں بولنے کا, پھر کیسا اپنی بکری پھنس جاتی نا. سات بھی ہے لیکن 10 ہے. قرآن کریم کی 7 قرأتیں ہیں, 10 قرأتیں ہیں, اور وہ 7 حروف میں لکھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان نے 6 حروف کو ختم فرما کر, جلا کر, ایک حروف قریش کو باقی رکھا. اس کی قرأتیں آج بھی 10 ہے. اچھا, ہمارے ہندوستان میں اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ, مہدوی, سنی اور جتنے فرقے ہیں, سب قرآن کو امام ابو عاصم کوفی کی قرأت پر پڑھتے ہیں. اچھا, امام ابو عاصم کوفی نے جو قرأت رائج کی ہے, کیا یہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا ایسے قرأت رائج کرو, یا رسول نے ان سے فرمایا ایسے قرأت رائج کرو؟ نہیں, وہ فن قرأت کے امام ہے, انہوں نے اس کے اصول بنائے. اچھا بیٹھ گئے, درود پاک پڑھیں. اللہ تو یہ جو 10 ہے, ہاں بیٹھ جائے. یہ جو 10 قرأتیں ہیں قرآن کریم کی, ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ تم پوری زندگی امام ابو عاصم کوفی کی روایت پہ قرآن پڑھتے ہو, روایت حفظ پر پڑھتے ہیں نا قرآن؟ نہیں پڑھتے؟ پوچھو علماء سے, علماء بتائیں, ان سے پوچھو نا. ایک حلب میں مناظرہ ہوا رمضان بوتی اور ناصر الدین البانی کا. مناظرے کا موضوع تھا تقلید. شیخ رمضان بوتی نے ایک ہی سوال پوچھا کہ تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے؟ چاروں خانے چت ہو گئے, مر گیا ناصر الدین البانی. جواب نہیں دے پایا, کیونکہ وہ بھلے فقہ میں امام اعظم کی تقلید نہ کرے لیکن قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کا مقلد ہے. آپ کب سمجھیں گے ان گھامڑوں کو؟ آپ قرأت میں مقلد ہیں امام ابو عاصم کوفی کے, تو ان سے پوچھو جب علم قرأت میں امام ابو عاصم کوفی پر آنکھ موند کر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو فقہی مسائل میں امام اعظم پر اعتماد کرنا اور ان کی تقلید کرنا حرام کیوں؟ چلو اس سے بھی بڑا ڈوز دیتا ہوں آپ کو, تیار ہو؟ علم الحدیث, اسی وجہ سے تو اہل الحدیث ہے نا, اسی نام کی روٹی توڑ رہے ہیں, اسی نام پر پیٹ بھر رہے ہیں, حدیث والے. حالانکہ حدیث کا معنی بکواس ہوتا ہے, تو حقیقت میں یہ بکواس والے ہیں. ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جو سنت ہوگی, جو سنت نہیں ہوگی اس حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے. اچھا, اب علم الحدیث کے اندر یہ لوگ بار بار بخاری مسلم ترمذی کی بات کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری, جس کا پورا نام یہ ہے, پورا نام اس کا صحیح بخاری, امام بخاری کی کتاب ہے, رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے
200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا ان سے کہو کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ نے کہا یا رسول نے کہا یا صحابہ نے کہا یا تابعین نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، بعد کے علماء نے کہا۔ تو ان کے کہنے سے بخاری کو آپ A1 کلاس کی کتاب مانتے ہو؟ گدھوں کا یہ تقلید نہیں ہے۔ اچھا سنو، بخاری کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اتنا بڑا نام ہے بیٹا بخاری کا۔ تو خالی اسلام 360 میں دیکھتا ہو لے، خالی اسلام 360 میں دیکھتا، پورا نام پوچھ لیے تو بخار آ جاتا، نکلتے چ نہیں باہر، مناظر صاحب آتے چ نہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے بولتے۔ ہاں سب بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ کہا امام بخاری مقلد ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں راجستھان میں، بولے کیا دلیل ہے وہ مقلد ہے؟ انہوں نے اپنی زبان سے کہا میں مقلد ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے اپنی زبان سے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا مانتا کہ نہیں مانتا؟ بولے مولانا ان کا اسلام تو سلسلہ وار ثابت ہے۔ تو میں نے کہا جیسے اسلام سلسلہ وار ثابت ہے ویسے ہی ان کا مقلد ہونا بھی اوپر سے چلا آ رہا ہے سلسلہ وار۔ ہاں جواب دینا آنا چاہیے نا، تم لوگوں کو جواب ہی دینا نہیں آتا۔ اچھا بہرحال اب حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ہیں یہ عہد نبوی میں نہیں لکھی گئی۔